امریکہ کے مشرق میں اٹلانٹک ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مغرب میں پیسیفک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ایک مسٹری پیسیفک میں ہے، معلوم ہے آپ؟ ایک تو معلوم ہے مجھے، برمودا ٹرائنگل کا معلوم ہے، اور وہاں سٹینک ویوز یس دونوں جگہ پہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ وہ بھی مسٹری ہے، یہ بھی مسٹری ہے، وہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا، یہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بھی جہاز نہیں گزر سکتا، یہاں بھی نہیں جہاز گزر سکتا۔ کیا مطلب آج کے دور میں جہاں ہم زمین پہ پڑی ہوئی ایک سوئی جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے، تو ایسا کیا ایریا ہے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے اور وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز غائب ہو جاتے ہیں، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی عملاً یا فزیکلی یا ٹیکنیکلی یا سائنسی اعتبار سے کیا تشریح ہے مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اگر ہم جو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جب ریلیٹ کرتے ہیں اور ان باتوں کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور پھر قرآن کی جو اشارات ملتے ہیں، ان نقطوں کو ملانے سے کہانی یوں بنتی ہے کہ ایک طرف جو ہے کہیں دجال کا وہ جزیرہ ہے جہاں وہ پھنسا ہوا ہے، جہاں وہ جکڑا ہوا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ جہاں وسلم تمیم داری گئے تھے جی، جنہوں نے جا کے دیکھا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں 1 مہینے تک ہماری کشتی پھنسی رہی اور طوفانوں میں گھری رہی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں، راستہ ہی بھول گئے، ان کو کچھ نہیں پتا وہ کون سی جگہ تھی، لیکن وہ جزیرے پہ گئے ہیں، سمندری جزیرہ تھا، وہاں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابلیس کا جو تخت ہے وہ بھی سمندر میں ہے، پانی پر ہے، لہذا ہو سکتا ہے ایک طرف ابلیس کا ہو اور ایک طرف دجال کا ہو اور ادھر سے کنیکشن بھی قائم ہو، اور ان الشیاطین یوحون اولیاءہم وہ بھی کنیکشن ہو رہا ہے ابلیس کے ساتھ بھی، اور دجال کی جساسہ کے ذریعے سے بھی کنیکشن موجود ہے۔ اگر تمیم داری کی ملاقات جساسہ سے ہو سکتی ہے تو کوئی دور جدید میں بھی کوئی شخص وہاں پہنچ کے جساسہ سے بات کر ہی سکتا ہے، اور آنا تو ہے، ظہور تو ہونا ہی ہے، اور اس نے ساری باتیں جو پوچھی تھیں اس وقت بھی وہی نشانیاں پوچھی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو اس نے پوچھا تھا تبریہ میں پانی ہے، وہ جو فلاں باغ کے درخت ابھی پھل دے رہے ہیں، تو اس نے وہی ساری چیزیں پوچھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں بھی ہے، وہ دنیا کے حالات سے خبر بھی رکھتا ہے اور اس کا کنیکشن ہونا بھی یہ ممکن ہے، لہٰذا اس ساری صورتحال کو آپ دجالی جو آپ کا سوال تھا، میں اصل میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھیل گیا کہ یہ تہذیب دجالی تہذیب کہی جا سکتی ہے کہ یہ ساری اس کے لیے تیاری ہے، بڑے دجال کے آنے کے لیے، اس کے ظہور کے لیے تیاری ہے۔ اب وہ جب ظاہر ہوگا تو اس کے لیے سارے معاملات تیار ہو چکے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر وسائل کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا۔ اب ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں سینٹرلائزڈ ہوتی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جو اسٹور بن رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو بیکریز کی چینز ہیں وہ چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیکریاں ختم ہو رہی ہیں، بڑے بڑے کیش اینڈ کیریز اور چھوٹے چھوٹے اسٹور ختم، گلی محلے والے ختم۔ اچھا، اب ہر چیز جو آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی نے ایک دن، اور ہمارا ناشتہ بریڈ سے ہوتا ہے، اگر جہاں سے بریڈ بنتی ہے اس کو ایک دن صرف بند کرنا ہے آپ نے، تو ساری چینز اڑ جائیں گی، لہذا یہ سینٹرلائزڈ ہو رہی ہے۔ اسی طرح فصلیں جو ہیں، کھیت، وہ ہائیبرڈ بیج آ رہا ہے، وہ ایک دفعہ بیج بوتے ہیں، پہلے تو یہی تھا کہ اسی کو ریسل کرتے رہتے تھے خود ہی اپنا بیج، اب جو بیج آ گیا ہے، چاہے وہ گنا ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ مکئی ہو، وہ آپ ہائیبرڈ بیج آتا ہے، اس کو آپ ایک دفعہ کاشت کرتے ہیں، ایک تو اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو دوبارہ کاشت نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، آپ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس زمین میں ایک دفعہ ہائیبرڈ بیج کاشت کر لیں تو پھر اپنا بیج اگر اس میں ڈالیں گے تو وہ پیداوار ہی نہیں ہوتی، تو 80 من سے 20 من پہ آ جائے گی اپنی پیداوار، پھر آپ کو ہائیبرڈ ہی جو ہائیبرڈ ڈالیں گے تو آپ کو 120 من تک لے جائے گا اور وہ اتنی پیداوار ہوگی، اور جب آپ اس کو اپنا بیج ڈالیں گے تو وہ 20 من سے بھی نیچے آ جائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ہائیبرڈ بیج جو ہے یہ دجالی تہذیب کی تیاری نہیں ہے، بند کر دیا جس وقت ہائیبرڈ بیج بند ہوگا، آلو بھی ہائیبرڈ آ رہا ہے، ہر چیز ہائیبرڈ، ہر چیز ہائیبرڈ بیج، روکنا چاہے وہ روک لیں، کیش اینڈ کیری کے ذریعے کسی بھی چیز، تو اس کو اب دیکھیں، اس چیزیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ اور سینٹرلائزڈ ہوں گی، اور میڈیا کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم سن رہے ہیں، واللہ عالم، یہ آپ میڈیا کے آدمی آپ کو معلوم ہے، لگا لیتے تھے جو مرضی گاؤں میں جہاں مرضی انٹینا لگاتا تھا اس کو سیدھا پدرا کر کے تو وہ آنا شروع ہو جاتا تھا، پھر کیبل شروع ہو گئی، اب چھوٹے چھوٹے جو کیبل آپریٹر ختم ہو رہے ہیں، بالکل ایسے، اب یہ بھی سینٹرلائزڈ ہو رہا ہے۔ اب ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کا اگر میڈیا سینٹرلائزڈ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا، ہو چکا ہے نا، یوٹیوب کی شکل میں، نیٹ فلکس کی شکل میں، امازون کی شکل میں، ایک کلک پہ سارا کچھ، اور ہر چیز جو ہے اس کے اندر دھوکا، آپ دیکھیں ویڈیو تک جو ہے وہ جعلی آ گئی ہیں، اے آئی جنریٹ، ہاں جی، ہر چیز جو ہے وہ جعلی آ گئی ہے، لہذا یہ دجالی تہذیب ضرور ہے، دجال نہیں ہے۔
دجال کی معاونت کے لیے یہ ساری تہذیب ہے، لیکن جو دجال ہے وہ بالکل وہ آدم کی اولاد میں سے ہے، اس کا ظہور ہوگا، کسی جگہ جکڑا ہوا ہے، وہ ایک پرسنالٹی ہے، اور اس پرسنالٹی ہونے کا ثبوت اس بات سے بھی دلیل ملتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، ایک یہودی لڑکا تھا، تو گئے اور وہ کھیل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جا کے پیٹھ پہ ہاتھ مارا، اس کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان بھی لیا، اس کے پاس کچھ لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں تھیں، کوئی شیاطین سے رابطہ تھا، کوئی واٹ ایور، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے، تو وہ آگے سے دخ 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 کرتا رہا، دخ دخ حدیث کے الفاظ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، تیری اتنی اوقات ہے۔ اچھا، اب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے دخان سوچا تھا، دھواں، اب وہ جو بات دخ دخ کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے اس کو آئیڈیا تھا، پہنچ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ پہنچ رہا تھا، اور پہنچ رہا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو سوچی ہوئی بات کی طرف پہنچنا ہے، کس کی رسائی ہے یہاں تک؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی شیاطین کی ایکسیس جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ثابت ہوتی ہے، بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن سیاد والا واقعہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کنیکشن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندازے کو سن کے آپ نے اس کو گویا ایک ملامتی بات بھی آپ نے فرمائی کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، گویا شیطان کی بس یہیں تک اپروچ ہے، وہ اندازہ ہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، اس کو ایگزیکٹ علم نہیں آ سکتا۔ اچھا، وہ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام کافی حد تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ دجال ہے، اور اس میں پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے راستے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ابن سیاد نے، اس نے کہا دیکھیں یہ جو مجھے سب لوگ دجال کہتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں، اور مکہ اور مدینہ دونوں میں نہیں جا سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، تو اس لیے میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اچھا، یہ باتیں تو ٹھیک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھے اور زیادہ ڈر لگا اس سے کہ یہ کہیں دجال ہی نہ ہو، کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا کہ میں دجال نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ ابن سیاد دجال تو نہیں تھا، لیکن اس پر شک کرنا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہوگا۔